السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، شادی سے ایک دن پہلے ہلدی کی رسم وغیرہ سب کرتے ہیں، تو اس دن دلہا یا دلہن کا عقیقہ کرتے ہیں، تو وہ کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں شیخ؟ دیکھیے، مشکل یہ ہے مسلمانوں کی کہ بدعات شروع کرتے ہیں، غلط چیزیں شروع کرتے ہیں، پھر اس میں سنت کو شامل کر دیتے ہیں۔ ہلدی کی جو رسمیں ہیں یہ غیر مسلموں سے آئی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی ہمیں ہوتی ہے اسے جواب دینے میں، اس لیے کہ آپ نے اچھی چیز ایک طرف آپ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ بری چیز کر رہے ہیں، تو لوگوں کو سمجھانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ جواب تو واضح رہتا ہے لیکن لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ ہلدی کی جو رسمیں ہیں یہ غیر مسلموں کی رسم ہے، اور یہ باقاعدہ رسم کے طور پہ ان کے یہاں منایا جاتا ہے، تو غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہلدی کی رسم جو منائی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو رسم رائج تھی وہ اپٹن لگانے کی، اور یہ اپٹن لگانے کی جو بات تھی وہ عورت خود لگاتی تھی یا عورت کے گھر والے اسے لگاتے تھے، اور ایک دن نہیں بلکہ یہ اپٹن جو لگایا جاتا تھا یہ تقریباً 10 دن 12 دن لگایا جاتا تھا، تو یہ رسم کے طور پہ نہیں تھی بلکہ بدن کو نرم اور بہتر بنانے کے لیے اور اسکن کو سافٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ لیکن غیر مسلموں کے یہاں رسم کے طور پہ ایک چیز موجود ہے جو باقاعدہ ایک دن مقرر کرتے ہیں جس میں ہلدی پورے بدن پہ لگاتے ہیں اور بے حیائی اور مختلف قسم کی فحاشی کے کام انجام دیے جاتے ہیں، تو یہ حرام چیز ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس حرام چیز کو کسی حلال چیز سے مکس کر دیتا ہے یا کسی سنت سے مکس کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس سنت کو ترک کیا جائے گا، یعنی ایسی مجلسوں میں یا ایسی دعوتوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس کی جو مثال ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر صحیح نماز میں کوئی بدعت کا کام انجام دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ شافعی حضرات فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز فرض ہے اور قنوت جو پڑھا جاتا ہے وہ بدعت ہے، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی یا ان کے مسجدوں کے اندر فجر کی نماز خاص طور پہ نہیں پڑھی جائے گی، اسی کی وہاں پہ ایک بدعت کو انجام دیا جا رہا ہے جو سنت کے خلاف ہے۔ تو ایسے ہی عقیقے کی اس محفل میں جو ہلدی کی رسم منائے کے ساتھ شامل ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ حرام چیز سے جڑی ہوئی، اور حرام چیز سے جب بھی کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو حرام کو غلبہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ شرعی قاعدہ ہے، اسلامی قاعدہ ہے کہ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، کہ جب حرام اور حلال دونوں اکٹھا ہو جائیں تو حرام کو فوقیت دی جائے گی، یعنی حکم میں حرام کا لگایا جائے گا۔